ہونے جا رہا ہے، عنوان ہے کووڈ-19 کا سبب، پلٹو اپنے رب کی طرف، خصوصی پروگرام برائے خواتین و طلباء۔ اب میں آپ کے سامنے تلاوت کے لیے فرحانہ منظور صاحبہ کو دعوت دوں گی۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة آواز بہت کم آ رہی ہے۔ الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزول من غفور رحيم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ، معاون ناظم شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند مرکز دہلی، اور محترمہ وحیدہ فاضل صاحبہ ناظم شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند خلوت، اور میری کنوینر بہن محترمہ کوثر جہاں معاون ناظمہ شعبہ خواتین خلوت، اور میری بزرگ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں آپ کے سامنے جن آیت کی تلاوت کی سورہ حامیم سجدہ کے چوتھے رکوع کے آخری 3 آیت تھی، اب اس کی ترجمانی سماعت فرمائیے۔ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت میں بھی، وہاں جو کچھ تم چاہو گے تمہیں ملے گا، اور ہر چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہاری ہوگی۔ یہ ہے سامان ضیافت اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بس ابھی اور ایک بات بولنا ہے۔ یہ کیا آ رہا ہے ٹھیک ہے؟ کوثر بولیے۔ ان کا مائک آف ہے، بول تو رہے ہیں وہ۔ مائک آف ہے کرتے ہیں۔ ان کو کال کر کے بولنا پڑے گا مائک آن کرنے کے لیے۔ ہاں، یہ دنیا بھی ہے فانی اور انسان فانی ہے، تو پھر دنیا کے پیچھے کس لیے دوڑا کرے کوئی؟ نالے کرنے پڑے، حشر اٹھانا پڑا، سو رہا تھا زبانہ جگانا پڑا۔ اب میں دعوت دوں گی افتتاحی کلمات کے لیے وحیدہ فاضل صاحبہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید فی القرآن الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا وہ کون ہے جو دعا سنتا ہے بے قرار کی۔ صدر جلسہ محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ، معاون ناظمہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند مرکز دہلی، معاون ناظمہ خلوت محترمہ نورجہاں کوثر صاحبہ اور محترمہ فرحانہ منظور صاحبہ، دیگر اہل کے ساتھیوں، عزیز بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، آج کا یہ اجتماع کووڈ-19 کا سبب پلٹو اپنے رب کی طرف کے عنوان پر خصوصی اجتماع رکھا گیا ہے۔
قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمین پر جو فساد رونما ہوتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ نوح میں یعنی خشکی و تری کا فساد۔ السلام علیکم آنٹی، آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے۔ اچھا عزیز بہنوں، آج کا یہ اجتماع کویت کا سبق ہوتا ہے۔ عزیز بہنوں، آج کا یہ اجتماع کویت 19 کا سبق پلٹو اپنے رب کی طرف کے عنوان پر خصوصی اجتماع رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ اس زمین پر جو فساد رونما ہوتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ نوح میں یعنی خشکی و تری کا فساد لوگوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ اس فساد کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو برائیاں کی ہیں، ساری برائیاں کی سزا تو یہاں نہیں دے، آخرت میں ہوگی۔ کچھ برائیاں کی سزا ان کو یہاں دی جاتی ہے۔ اس کا مقصد انسان کو تکلیف پہنچانا نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف پلٹے۔ سورہ شورى میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، یہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے۔ امتحان اور آزمائش کے لیے بھی آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی گرفت ہوتی ہے تو اس وقت جو برائی کا ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی پکڑ ان تک محدود نہیں رہتی، بلکہ پورا سماج اور پورا معاشرہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ کورونا نے دنیا بھر کو اپنے مہلک اثرات سے خوف و دہشت اور حیرت و تردد میں مبتلا کر دیا ہے۔ دنیا کی ساری رونقیں، مصروفیتیں، کاروبار، روزمرہ زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔ دنیا بھر کے ڈاکٹر، سائنسداں، اہل تحقیق کورونا کے اسباب و وجوہات کو تلاش اور اس کی ویکسین کی تیاری کے لیے رات دن لگے ہوئے ہیں، تاکہ انسانوں کے اس نئی بیماری کی ہلاکت خیزی سے راحت ملے۔ کورونا کی خوفناکی اور ہلاکت خیزی نے حیات موت کی حقیقت کو پھر سے انسانیت کے سامنے عیاں کر دیا۔ کب کون کہاں آخری سب پر باندھ کر کسی کو پتا نہیں۔ شب روز اطلاعات ملتی جا رہی ہیں۔ انسانی تاریخ میں اس طرح کے واقعہ سابق میں شاہد ہی وقوع پذیر ہوئے ہوں، جن کو دنیا میں عیش و عشرت، آرام و آسائش کے ہر قسم کے سامان مہیا ہیں، لیکن کورونا وائرس نے انہیں ابھی انجانے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ انہیں اپنے خوابوں کی دنیا سے محروم ہونے کا انجانہ خوف ستا رہا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی مذہب یا اور طبقے سے کیوں نہ ہو۔ کسی مسیحا کے منتظر ہیں کہ کوئی چین و سکون اور امید کا راستہ دکھائے، لیکن ان کے یہ حقیقت کون بتلائے؟ پلٹو اپنے رب کی طرف ہی راہ سکون و راحت پہنچا سکتی ہے۔ یوں تو جو بلا نازل ہوئی ہے، اس کے لیے خدا کے آگے ہی اس سے حفاظت کے لیے صدقے دل سے دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن یہ چھوٹا سا وائرس نے آج ساری انسانیت اندر سے بوکھلا کر رکھا ہے۔ یہ یاد دلایا ہے کہ وحدت انسانیت صرف ایک ہے، یعنی ہر انسان ایک فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں خود انسان نے نئے تفریقے تراشے اور طرح کے نئے انخلا وضع کیے۔ کسی کو دہشت گرد ٹیررسٹ پتہ نہیں، جتنے لوگ اتنی باتیں، پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا۔ آج کسی کے منہ سے ایسی کوئی بات نہیں سننے کو ملتی۔ آج مشکل گھڑی میں خدا کے تصور رکھنے والے ہی نہیں، بلکہ اس کا انکار کرنے والے بھی عالم انسانیت کو بچانے اور ان کی حفاظت کی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچپن میں بڑوں سے ان الفاظ کو دہراتے سنا تھا کہ اوپر والے کی لاٹھی میں آواز نہیں۔ آج اس وقت جو حالات سے ساری عالم انسانیت گزر رہی ہے، ہو بہو صحیح اور صادق نظر آتی ہے۔ ہم نے اور ہمارے بڑوں نے ایسے حالات نہیں دیکھے، دنیا میں اس قسم کے بھونچال نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ البتہ ماضی کے واقعات جو ہمیں قرآن مجید کے حوالے سے ملتے ہیں، جب فرعون کے دور میں عذاب آتے اور خود ظالم ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے گزارش کرتا تھا، وہ بحیثیت نبی انسانیت کے خیر خواہ دعا کرتے وہ بلا ٹل جاتی۔ اس کے علاوہ جب یونس علیہ السلام کی قوم پر آزمائش آئی تو وہ پوری قوم اس بچنے کے لیے خدا سے منت سماجت کر کے اس عذاب الہی سے محفوظ رہی۔ کیا بڑا کیا چھوٹا، ساری انسانیت اس کے سامنے بے بس نظر آتی ہے۔ اس کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔
یہ کسی شاہ گدا نہیں بلکہ شہنشاہ دو جہاں کا دربار ہے. ایسے پرخطر حالات میں جبکہ اچھی خاصی اموات اور اس میں ملوث مریض ہمارے سامنے ہے، خدا واحد سے بے پناہ مناجات اور سر برسدود ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں. ہم اس نازک موقع پر اس مضی مرض سے ہماری نسلیں اور سارے عالم انسانیت کی بقا کے لیے اپنے دست دراز کرتے ہیں. اللہ سب کو محفوظ رکھے. اس وبا سے مر جائیں گے تو شہید ہے، احتیاط لازمی ہے. احتیاط نہ کرنا خودکشی اور خودکشی حرام ہے. دنیا کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، سب آپس میں بھائی بھائی ہے. ساری کائنات زمین و آسمان چاند سورج سب اس نے پیدا کیے ہیں. ایشور اور اللہ بھگوان اور گاڈ ساری دنیا کو محیط کیے ہوئے ہے. جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو کشتی میں سوار چاہے وہ کسی مذہب ہو، یہ رب کی طرف پڑھتا ہے. اب رب کی طرف پڑھنے سے اس کو اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے. یہ بیماری اللہ کی مشیت سے ساری دنیا میں پھیل رہی ہے. اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں جھڑتا. اب جو حالات آئے ہیں ہماری آزمائش کے لیے آئے ہیں. حالات میں دانائی حکمت سے کام لے اور ساری دنیا کے انسان رب کی طرف پلٹے تو ہمیں نجات مل سکتی ہے. دعا و استغفار تلاوت عبادت کریں اور رب کی طرف پڑھیں تو یہ وبا دور ہو سکتی ہے. ساری دنیا کے لوگ اس سے نجات ساری دنیا کے لوگ رب کی طرف پلٹے تو اس ملک مہلک بیماری سے نجات مل سکتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. اور موجود سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم پار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر اب میں دعوت دوں گی معزز اور محترم محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ معاون ناظمہ خواتین جماعت اسلامی ہند مرکز دہلی. محترمہ ناصرہ خانم صاحبہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تَنصُرُونَ. سورہ زمر. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور مطیع بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے. محترمہ وحیدہ فاضل صاحبہ ناظمہ شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند خلوت، محترمہ نور جہاں کوثر صاحبہ معاون ناظمہ جماعت اسلامی ہند خلوت، محترمہ منظور صاحبہ ناظمہ پی آر خلوت. آج کے اس اہم پروگرام میں شرکت کرنے والی قابل قدر قابل احترام بہنوں، پیاری بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ بھی نہیں ہے صبح سے. سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق، حاکم، شافی مطلق ہے. درود و سلام ہو دو جہاں کے سردار رحمت للعالمین پر، حالات کی سنگینی
شروع سے. جیسا کہ آپ جانتی ہیں حالات کی سنگینی، بڑھتی ہوئی بدحالی، معاشرتی بحران کے پیش نظر جماعت اسلامی ہند گریٹر حیدرآباد نے بڑا اہم اقدام کیا کہ 15 روزہ مہم پلٹو اپنے رب کی طرف کے زیر عنوان منائی جائے. اس کا آغاز الحمدللہ 12 جولائی سے ہو چکا ہے. شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند خلوت نے اسی عنوان کے تحت آج ایک اجتماع منعقد کرنے جا رہی ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے خواتین میں خیر امت ہونے کا شعور پیدا ہو اور انہیں یاد دہانی کرائی جائے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں. میری عزیزو، ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتی ہیں کہ کرونا جیسا نظر نہ آنے والا بالکل چھوٹا سا جرثومہ جس نے ساری دنیا کے سارے ممالک کو اپنے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. اب تک کئی لاکھوں جانیں اس دنیا سے رخصت ہو چکی. دواخانوں میں خاطر خواہ علاج و دیکھ بھال اور نہ ہونے کی وجہ سے، مریض سے لاپرواہی برتنے کی وجہ سے وہ کسکتے ہوئے بلکتے ہوئے دم توڑ رہے ہیں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے معیشت پر بھی بہت برا اثر پڑا. 2 وقت کی روٹی لوگوں کو میسر نہیں. ملازمین جو خانگی کمپنیوں میں اور اسکولز میں کام کرنے والے بے روزگار ہو کر مجبوراً اپنے بچوں کی کفالت کے لیے ٹیچر ہوتے ہوئے آج چائے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں. کوئی تو ترکاری کا ٹھیلا گاڑی کھینچ رہا ہے. اور انسان آج کے اس حالات میں بڑا ہی عجیب اور بہت ہی حیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہے. معاشی طور پر عجیب سا بحران چلا آ رہا ہے. آج دنیا کیسی وبا اور کیسی پریشانی میں گھر گئی ہے. ایسا لگتا ہے اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں. بڑے سے بڑا آدمی بھی بے بس و مجبور نظر آتا ہے. ان حالات کے پیش نظر بہت ساری NGOs، جماعتیں اور تنظیمیں اپنی اپنی خدمات انجام دیتی رہیں. کوئی تو لنگر چلا رہا ہے تو کوئی کھانا پکا کر تقسیم کر رہا ہے. کوئی بھوکوں کا پیٹ بھر رہا ہے. اور ایسے میں ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کیا انسانوں کے لیے صرف وقتی ضروریات کے تحت مدد کر لینا کافی ہے؟ نہیں. اس سے وقتی طور پر لوگوں کی ضروریات تو پوری ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں وہ راستہ نہیں ملے گا جس سے ہم اس بلا سے چھٹکارا پا سکیں. میری عزیزو، ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا
کہ آخر یہ وائرس اتنی بھیانک شکل میں کیوں سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیا؟ حقیقت یہ ہے کووڈ-19 ایک وبا بھی ہے، آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش بھی ہے، ہمارے لیے ایک موقع بھی ہے۔ یہ وائرس ہمیں سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے مثالیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم یہ سوچیں کیا کہ چلیے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے آخر یہ وائرس اتنی بھیانک شکل میں کیوں آیا، اور ہم غور کریں، پچھلی قوموں کی مثالوں کو سامنے رکھیں۔ جب کبھی لوگوں نے خدا کے قانون کو توڑا، اس کی باندھی ہوئی حدوں سے انہوں نے تجاوز کیا، کھلم کھلا اس کی نافرمانی جانتے بوجھتے کی جانے لگی، ہر وقت گیا اس کے غیظ و غضب کو بھڑکانے کا سامان کیا گیا، اعمال بد اختیار کر لیے گئے، تو اللہ نے بھی ان کرتوتوں کے نتیجے میں وقفے وقفے سے عذاب کی مختلف شکلیں ظاہر کرتا رہا، ہمیں اس بات کی وارننگ دیتا رہا، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی دنگ فساد کی شکل میں، کبھی بیماریوں کی شکل میں، کبھی قحط سالی کی شکل میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اتنی بیماریاں پھوٹ پڑیں گی کہ بڑے بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی پہچان نہیں سکیں گے۔ ان حالات میں بھی اگر انسان اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا غصہ، اس کا غیظ بھڑک اٹھے گا، ایک دم بھڑک اٹھے گا، پھر ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں مل سکے گا۔ ابن کثیر کی روایت ہے کہ جب شام، عراق اور حجاز کے علاقوں میں طاعون کی وبا پھیلی، جس میں لوگوں کو سخت بخار ہو جاتا اور بے شمار چوپائے، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی اس میں ہلاک ہو گئے، دودھ اور گوشت کی شدید قلت ہونے لگی۔ اسی وبا کے ساتھ گرم گرم ہوائیں چلنے لگیں اور طوفان بھی آ گیا، بے شمار درخت جڑ سے اکھیڑ گئے، لوگوں کو ایسا محسوس ہونے لگا کہ جیسے قیامت آ گئی ہو۔ اس وبائی بیماری کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت کے عباسی خلیفۃ المقتدی با امر اللہ نے حکم جاری کیا،
सब लोग एक दूसरे को नेकी का हुक्म करें और गुनाह से रुकें, तो फिर म्यूजिक के सारे आलात तोड़ दिए गए, शराब की बोतलें फेंक दी गईं, रियासत में मौजूद तमाम बदकारों को जिलावतन कर दिया गया और थोड़े ही अरसे में अज खुद बीमारी खत्म हो गई। मेरे अजीजों, ये वायरस ताकत, कुव्वत, सियादत व क़ियादत दुनिया के ज़ाहिरी असबाब पर बेशतर उमूर में यकीन करने वालों के लिए दावत व अमल व फिक्र देता है। हम जानते हैं आज सारी दुनिया इसकी लपेट में बड़ी तकलीफ, बेबसी, लाचारगी, आहो बका से दो चार है। गैस साइंस टेक्नोलॉजी के मुस्तहकम ज़राए व वसाइल की नाकामियों को देखते हुए हमारा अकीदा मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है और ये यकीन होता जा रहा है कि खुदा की कुदरत के आगे दुनिया की हर ताकत हेच है। आइए, अब वक्त आ गया है अपने रब की तरफ पूरी इकसुई और मुस्तैदी के साथ पलट आने का, अपने आप को उसकी तरफ रुजू करने का, अपने आप को उसकी नाफरमानियों से बचाने का, हुदूद अल्लाह में रहते हुए जिंदगी बसर करने का और उसकी हदों को तोड़ने की बजाय उसके हदों में अपने आप को जकड़ लेने का, हर हाल में उसकी रिजा हमें मतलूब हो, चाहे कितने ही भयानक और संगीन हालात क्यों ना हो। आज मौत नंगी तलवार की तरह हमारे सरों पर लटक रही, न जाने कब और किस वक्त जिंदगी का ये चराग गुल हो जाए, मोहल्लत अमल खत्म हो जाए। फरमान खुदाबंदी को सामने रखिए, उस पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला सूरह अंबिया की पहली आयत में फरमाते हैं, इक़्तरबा लिन्नासी हिसाबुहुम वहुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। करीब आ गया है लोगों के लिए हिसाब का वक्त और वो हैं कि गफलत में मुंह मोड़े हुए। आज हमें गफलत के इन पर्दों को चाक करना है जो आज तक हम पर पड़े हुए थे। खुदा के दीन को हमने खेल तमाशा बना लिया था, अल्लाह के दीन को मजाक बनाकर उसका खिलवाड़ किया था। वक्त मोहल्लत बहुत कम है। याद कीजिए फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने फरमाया, लोगों 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जानो। अल्लाह ने तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, तो बीमारी से पहले सेहत और तंदुरुस्ती के लम्हात को गनीमत जानो। अल्लाह ने तुम्हें जवानी से नवाजा है, बुढ़ापा तुम पर तारी होने से पहले जवानी के लम्हात को गनीमत जानो। अल्लाह ने तुम्हें
फुर्सत से नवाजा। मशगूल और मसरूफ होने से पहले पहले फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो। अल्लाह ने तुम्हें दौलत से नवाजा है। मुफलिसी, तंगदस्ती तुम पर तारी होने से पहले पहले दौलत के लम्हात को गनीमत जानो। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी से नवाजा है। जिंदगी जैसी अहम मोहल्लत से नवाजा है। मौत के खौफनाक खतरनाक लम्हात तुम पर तारी होने से पहले पहले जिंदगी के एक एक लम्हे की कदर करो। जिंदगी के एक एक लम्हे, एक एक लहजे को पाने की फिक्र में लग जाओ। और इसी फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हम वक्त की कदर करते हुए अपने एक एक लम्हे, एक एक पल को अल्लाह की रिजा में देने का सामान करेंगे। फजूल गोई, लायनी बातों से, लघु बातों से, बेहुदे बातों से, लायनी मकासद में अपने औकात को सर्फ करने की बजाय, औकात को ज़ाया करने की बजाय दौड़िए। फफिर्रु इल्लल्लाह, दौड़िए अल्लाह की तरफ दौड़िए। दौड़िए अल्लाह की रिजा की तरफ दौड़िए। दौड़िए अल्लाह की इताअत की तरफ दौड़िए। आज इस वायरस का एक एक लम्हा हमें खुद एहतसाबी पर उभारता है। हम जायजा लें अपने आप का, हम गौर करें, सोचें कि जिंदगी के कितने लम्हात को हमने बर्बाद कर दिया, जिंदगी के कितने लम्हात को गारत कर दिया, कितने तसाहुल में अपने औकात को गुजारने की हमने कोशिश की। हम सब अपने रब की तरफ लौटे हैं। अल्लाह ने हमारी तंबी के लिए ये एक छोटा सा वायरस भेजा है, हमारी तंबी के लिए, हमें चौकन्ना चौकस करने के लिए, हमें अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक छोटा सा जरसुमा, छोटा सा वायरस जो सारी दुनिया को बेबस करके रख दिया। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैरान, साइंटिस्ट हैरान, किसी ने भी आज तक उसका वैक्सीन तलाश नहीं कर सका। कितने मजबूर, कितने बेबस हैं, कितने मोहताज हैं हम। इस वायरस को भेजने वाला आपका मेरा जैसा इंसान नहीं। इस वायरस का भेजने वाला वो जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिसके कब्जे में सारी कायनात है, जमीन का जर्रा जर्रा बनाने की कुव्वत और ताकत रखने वाला वो परवरदिगार, उसने इस वायरस को भेजा, जिसने आपको मुझको पैदा किया, सारी कायनात को पैदा किया। जब उसने इस वायरस को भेजा है, सारी इंसानियत हलाक हो रही है, तो हमें इस बात का यकीन है वो भेजने वाला ही यकीनन इंशाअल्लाह उसको दूर भी करेगा। वक्त का तकाजा है, आज हम तौबा करें और अब तक की जो मनचाही जिंदगी हमने गुजारी
उस मनचाही जिंदगी को खैराबाद कर दी और अब जिंदगी गुजारेंगे रबचाही जिंदगी, समीम कल्ब के साथ आप और मैं इस बात का अहद करेंगी अब भी अल्लाह ने मौका दिया है तौबा का। हमारी तौबा तौबतन नसूह हो, हमारी तौबा हक़ाइक़ पर मबनी हो, हमारी तौबा सच्ची तौबा हो, हमारी तौबा तौबतुन नसूह हो। गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, नदामत के आंसू बहाकर, शर्मसारी के साथ अपने रब से हम माफी मांगेंगे, उसको राजी करने का सामान करेंगे, उसको मनाने की फिक्र में रात दिन सर्फ करेंगे। इस सिलसिले में हम इस बात की कोशिश करेंगे मेरी अजीजों, सबसे पहले क्योंकि मुसीबतें जो आती हैं अल्लाह के इज़्न से आती हैं, और मुसीबतें जो आती हैं हमें आजमाने के लिए आती हैं। मुसीबतें जो आती हैं हमें कुंदन बनाने के लिए आती हैं। हम इस मुसीबतों का जब सामना करते हैं तो हमारे ईमान में और ज़्यादा मजबूती पैदा हो, हमारा ईमान इतना मजबूत हो, हमारा यकीन इतना मजबूत हो, इस बात का हमें यकीन हो जाए कि मुसीबतों को लाने वाला भी वही, मुसीबतों को दूर करने वाला भी वही, हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा अपने पैदा करने वाले माबूद हकीकी पर हो। और अल्लाह ताला अपना कलाम पाक में ये बात इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइशें करते, इस तरह से मुसीबतों में डालकर, परेशानियों में डालकर अल्लाह ताला तुम्हें आजमाते हैं। हमें इस बात का यकीन हो सब कुछ अल्लाह के इज़्न से हो रहा। अगर हमें कोई तकलीफ पहुंचती है, अगर कोई परेशानी लाहक होती है, तो उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत होती, एक मकसद होता है, और उसकी हिकमतें उसमें पोशीदा होती हैं। अल्लाह ताला सूरह बकरा में ये बात इरशाद फरमाते हैं, वला नब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम ज़रूर तुम्हें खौफ खतर, फाका कशी, जान और माल के नुकसानात, आमदनियों में घाटे करके, आमदनियों में घाटा करके तुम्हारी आजमाइश करेंगे। जो लोग इस पर सब्र करते हैं अल्लाह ताला उन्हें खुशखबरी देते हैं, वबश्शिरी साबिरीन, उन्हें खुशखबरी सुना दो ऐसा सब्र करने वालों के लिए। तो मेरी अजीजों, आज हम इस बात का अहद करके यहाँ से उठेंगे कि हर हाल में ख़ुशी खुजू के साथ, ईमान की मजबूती के साथ, सबसे पहले हम अपने ईमान को मजबूत करेंगे। यकीन की कैफियत से हमारे दिल लबरेज रहेंगे और हमारा ईमान इस तरह से मजबूत होगा कि हमारे ईमान की जड़ें, मजबूत जड़ें दिल की गहराई में ऐसी मजबूती के साथ जड़ पकड़ लेंगी कि हमारे लिए नेकी करना आसान और बुराई करना मुश्किल हो जाएगा। और हम कोशिश इस बात की करेंगे
کہ زیادہ سے زیادہ فرض نمازوں کا اہتمام کریں گے، جیسے افتتاحیہ میں میری بہن نے آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ فرض نمازوں کو پابندی اوقات کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی فکر کریں گے، اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے قریب تر ہونے کے لیے ہم نوافل کا اہتمام کریں گے، اور نوافل میں بھی خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام کریں گے، تہجد کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لیں گے، اور یہ زبان فضول گوئی میں تر رکھنے کی بجائے اس زبان کو اللہ کے ذکر میں شعور کے ساتھ تر رکھیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، دعاؤں سے بلائیاں ٹل جاتی ہیں، اور زبان پر استغفار کو جاری رکھیں گے۔ میری عزیزو، ہم اس بات کا احساس بھی اپنے اندر پیدا کریں گے کہ ہم پر عائد ہونے والی ذمہ داری، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی ذمہ داری، اس کو ادا کرنے کی فکر کریں گے۔ جہاں مسلمانوں کے درمیان میں ہم یاد دہانی کریں گے، انہیں عمل کی طرف متوجہ کریں گے، انہیں ترغیب دلائیں گے عمل کی، اسی کے ساتھ ساتھ اپنی ہم وطنی بہنوں کو ہم فراموش نہیں کریں گے، ان سے اپنے ربط و تعلق کو بڑھائیں گے، اسلام سے متعلق جو غلط فہمیاں ان کے اندر پیدا ہوئی ہیں اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انسانیت کے ناطے ہم اس بات کا یقین کر لیں کہ ہم سب ایک آدم کی اولاد ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی کا رویہ اختیار کریں گے، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں گے، اور اسلام کی صحیح عملی تصویر ہم ان بہنوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور ان کے ساتھ سب سے بڑی ہمدردی یہ ہوگی کہ ان کو دین کی دعوت دی جائے، زبان سے، قلم سے، تقریر سے، تحریر سے، مختلف دعوتی راہوں کو اختیار کرتے ہوئے حکمت و دانائی کے ساتھ خدا کے پیغام کو ان تک پہنچانے کا ہم ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ کسی بھی مذہب سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں، ان تک دین کی دعوت پہنچانا ہمارا اولین فریضہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس سلسلے میں ہم غفلت برتیں گی تو کل قیامت کے دن خدا کے سامنے یہ ہمارا دامن تھام لیں گے اور خدا سے عرض کریں گے کہ خدایا، تیرے دین کے حامل سوئے ہوئے تھے اور ہمیں گمراہی میں چھوڑ رکھا تھا، انہوں نے اس سے بچنے کا کوئی راستہ ہمیں نہیں دکھایا، ہم تیرے دین سے بالکل ناواقف ہیں۔ مالک، اب بتائیے اب ہم کیا کریں گے؟ اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ دنیا کی کون سی بڑی سے بڑی طاقت ہوگی جو آپ کو مجھ کو بچا سکے گی؟ آئیے آج ہم سب مل کر یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اللہ کے ان بندیوں تک دین کا پیغام پہنچائیں گی، اللہ پر کامل یقین و بھروسہ کرتے ہوئے اپنے معبود حقیقی کے پیغام کو عام کرنے کا عزم و ارادہ کریں گی، اور بحیثیت مسلمان اپنی زندگی میں خدا ترسی اختیار کریں گی۔ وہ سارے احتیاطی تدابیر جس وائرس سے بچنے کے لیے ہیں اس پر سختی کے ساتھ ہم عمل کریں گی،
दूसरों को भी उस पर उभारेंगी और अपने परवरदिगार से लौ लगाएंगी, और हम हरगिज अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होंगी। अल्लाह ताला फरमाता है ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, उसकी रहमत बड़ी वसी है। आज ये कहर नाजिल हो रहा है, हमें इस बात का यकीन है, हमें उम्मीद है अपने परवरदिगार से कि अल्लाह ताला इस शर में से भी कोई खैर का रास्ता हमारे लिए निकाल देगा, और इस बड़ी से बड़ी मुसीबत से अल्लाह ताला हमें यकीनन बचाएगा। उससे इस्तिकामत तलब करेंगे, हर हाल में सब्र इस्तिकामत के दामन को अपने हाथ से नहीं छोड़ेंगे, हर हाल में शुक्रगुजारी का जज्बा अपने अंदर पैदा करेंगे। अल्लाह के बंदों के जो हुकूक आप पर हम पर आयद होते हैं, खुदा तरसी के साथ, एक सुई के साथ उन हुकूक को अदा करने की फिक्र में लग जाएंगे। तभी मैं समझती हूँ कि उसे अपने बंदों पर बड़ा प्यार आएगा, और तभी मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ये सारी इंसानियत पर रहम करेगा। आज गैर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले भी भगवान और ईश्वर को पुकार रहे हैं। आज वो भी ये कह रहे हैं, आपको बताऊं, एक खातून डिप्रेशन का शिकार डॉक्टर के पास जाती है इन हालात में। डॉक्टर ने कहा अच्छी तरह से तुम लोग जो अपनी इबादत करते हो, नमाज पढ़ते हो, उससे पहले वजू बनाते हैं, अच्छी तरह से तुम वजू कर लो और कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान पाक को पढ़ने में लग जाओ। कितनी बड़ी बात, उन्हें भी इस बात का यकीन है हालात इसी तरह से सुधर सकते हैं। एक दूसरे से सिला रहमी करें और एक सुई के साथ, मुस्तैदी के साथ एक दूसरे के हुकूक को अदा करें, तभी अल्लाह का गैज़ व गज़ब ठंडा होगा, वो हम पर रहम फरमाएगा। मिनटों में अगर वो चाहा तो इस वायरस का आनन फानन में खात्मा हो जाएगा, और फिर से इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी अमन और सलामती की जिंदगी अल्लाह ताला हमें वापस लौटा देगा। आइए हम अहद करते हुए इस बात का भी अहद करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए हम अपनी तमाम आरज़ुओं को, ख्वाहिशात को कुर्बान कर दें और अपनी ज़िंदगी सादगी से गुजारने की फ़िक्र करें। हम अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला इस वायरस का जल्द से जल्द खात्मा कर दे। अल्लाह सारी इंसानियत को इससे बचा ले। अल्लाह इस वायरस के दरमियान में जो इस वायरस का शिकार होकर तुझको प्यारे हो चुके हैं, मौला तू उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाई ख्वाजा आरिफुद्दीन साहब की मग़फ़िरत फरमा दे, करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब फरमा दे। और जितने ऐसे हमारे भाई बहन, जितने हमारे नौजवान इस वायरस का हवाले होकर उनकी जानें जा चुकी हैं, मौला तो उनसे राज़ी हो जा, तो उनसे खुश हो जा, उन्हें जन्नत अता फरमा, उनको शहादत का मर्तबा नसीब फरमा दे। और हम तमाम को, हमारी औलाद को, हमको, सबको मेरे मौला इस वायरस से बचा और इसका तो खात्मा फरमा दे। ये चंद बातें थीं, हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। सब लोग दुआ कीजिए
हर एक के लिए दुआ कीजिए इंशाल्लाह। और जितने इस बीमारी में अभी भी मुलविस हैं, अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द शिफा कुल्ली नसीब फरमा, उनकी उम्र अकबार में तरक्की नसीब फरमा दे। आमीन। चलो। अस्सलाम वालेकुम। कौसर आंटी, और कंटिन्यू करना है क्या प्रोग्राम? नहीं, इतना ही था, मैं इसीलिए बोली ना जज़ाकल्लाह खैर बोले, फिर नासरापा की दुआ पे खत्म हो गया अभी। जी शुक्रिया। ठीक है, प्रोग्राम खत्म हो गया ना अभी तो।